میرا بھائی بچپن سے ہی شوخ طبیعت کا لڑکا تھا۔ اسے ہر دم شرارتیں ہی سوجا کرتی تھی۔ کبھی کبھی محلے کے لوگ بابا جان سے اس کی شکایتیں کرنے آ جاتے، جن کے بچوں کو تنگ کر کے وہ بھاگ آتا تھا۔ تب اسد اللہ کو بابا جان سے کراری مار پڑتی۔ وقت گزرتا گیا، ہم سب بڑے ہو گئے۔ وہ بھی پڑھ لکھ کر برسر روزگار ہو گیا۔ اس کی ملازمت ہوائی کمپنی میں لگی تو ڈیوٹی پر ایک ملک سے دوسرے ملک جانے لگا۔ اپنی ملازمت سے وہ بہت خوش تھا۔ ایک دفعہ ان کا افغانستان جانا ہوا۔ ان دنوں وہاں کے حالات پرامن نہ تھے۔ ایک فیملی سے ان کی ایئرپورٹ پر ملاقات ہو گئی۔ یہ لوگ پاکستان آ رہے تھے، اسی جہاز میں جس پر بھائی کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ اس طرح اس فیملی سے بات چیت ہو گئی اور انہوں نے میرے بھائی کو اتنا پسند کیا کہ گھر کا پتہ اور فون نمبر لے لیا۔ اس فیملی نے پاکستان پہنچ کر اسلام آباد میں رہائش لی اور اسد اللہ سے رابطہ بھی رکھا۔ جب بھی بھائی کا اسلام آباد جانا ہوتا وہ ان کی طرف بھی چلا جاتا۔ اس فیملی میں گھر کا سربراہ عبدالرحمن، اس کی بیوی، ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ بیٹی گل رخ 18 سال کی تھی۔ یہ کنبہ 5 افراد پر مشتمل تھا۔ عبدالرحمن نے اسلام آباد میں کپڑے کی دکان کھول لی اور روزگار کا ذریعہ پیدا ہو گیا۔ اب اسے اپنی بیٹی کو بیاہنے کی فکر تھی۔ ایک روز عبدالرحمن کی فیملی اسد اللہ کے ساتھ ہمارے گھر آئی تو ہم نے گل رخ کو دیکھا۔ اس لڑکی کے حسن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اتنی حسین، معصوم اور پاکیزہ صورت کی لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ میں تو دیکھتے ہی اس کے حسن پہ فدا ہو گئی، مگر میری اس سے بات نہ ہو سکی کیونکہ اسے اردو آتی تھی اور نہ پشتو۔ وہ افغانی زبان میں بات کرتی تھی، جبکہ ہمیں ان کی بولی سمجھ میں نہ آئی۔ البتہ اس کے والد پشتو میں میرے والد اور بھائی سے گفتگو کرتے رہے۔ ہم نے گل رخ اور اس کی ماں سے بس اشاروں میں باتیں کی اور مسکراہٹوں کے تبادلے سے ہی کام چلایا۔ جب وہ چلے گئے تو میرے والد نے والدہ سے کہا، یہ اپنی لڑکی کی شادی کے بارے میں فکر مند ہے۔ اگر تمہیں ان کی لڑکی پسند آئی ہے تو ہم اسد اللہ کے لیے گل رخ کا رشتہ لے لیتے ہیں۔ والدہ کہنے لگی، لڑکی کو ہماری زبان نہیں آتی اور ہمیں ان کی بولی سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر کیسے گزارا ہوگا؟ والد نے کہا، کچھ دنوں میں ہی ان کی گفتگو سمجھ میں آنے لگے گی کیونکہ یہ کچھ فارسی سے ملتی جلتی زبان میں بات کرتے ہیں۔ بہرحال تم سوچ لو اور اسد اللہ سے بھی بات کر لو۔ اسد اللہ کو تو گل رخ بہت پسند آئی تھی۔ جب ماں نے ذکر کیا تو وہ بولا، میں نے تو پہلی نظر میں دیکھ کر اس لڑکی کو پسند کر لیا تھا۔ آپ لوگ زبان کو مسئلہ نہ بناؤ۔ گل رخ جیسی حسین بہو آپ کو ساری دنیا میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔ میں نے بھی بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی اور ماں کو راضی کر لیا۔ اس طرح گل رخ 2 ماہ بعد میری بھابھی بن گئی۔ بھائی تو اپنی دلہن پر فدا تھا۔ ہم بھی گھر کی بہو پر ہزار جان سے واری ہو گئے۔ وہ تھی بھی ایسی منمونی، معصوم، سیدھی سچی اور بھولی بھالی۔ امی ابو کا ادب کرتی، کام میں ہاتھ بٹاتی اور ہم سے پیار کا اظہار کرتی۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ زبان کا تھا۔ ہم سب کو اردو آتی تھی، ہم نے اسکول پڑھا تھا، لیکن گل رخ تو اردو سے ناواقف تھی۔ تب بھائی نے اس کے لیے ایک لیڈی ٹیچر کا بندوبست کر دیا جو گھر میں اس کو پڑھانے سکھانے آتی تھی۔ اس طرح گل رخ نے سال بھر میں اردو سیکھ لی۔ اسے تھوڑا سا پڑھنا لکھنا اور قومی زبان میں بات کرنا بھی آ گیا۔ وہ جب افغانی لہجے میں اردو بولتی تو بہت پیاری لگتی، یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی یورپین لڑکی بول رہی ہو۔ ایک دن بھائی نے بتایا کہ ان کی ٹرانسفر کراچی ہو گئی ہے، اس لیے وہ کراچی جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ گل رخ بھی جا رہی تھی۔ دونوں بہت خوش تھے۔ مجھے یاد ہے جب بھائی ڈیوٹی سے گھر آتے تو وہ دروازے پر ان کا استقبال کرتی اور صبح جب ڈیوٹی پر جانے لگتے تو مسکراتے ہوئے انہیں الوداع کہتی۔ اس وقت وہ قدرت کے ہاتھوں تراشا ہوا ایک شاہکار معلوم ہوتی، مگر اتنی سادہ کہ بغیر میک اپ کے حسن کی پتلی تھی۔ ایک روز بھائی اپنے کسی دوست کی شادی میں ہمیں لے کر گئے، جہاں خواتین کے لیے علیحدہ انتظام تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ایک کرسچن لڑکی جو اسد اللہ کے دفتر میں کام کرتی تھی، بڑے اشتیاق سے اس کی شریک حیات سے ملنے ہماری طرف آئی۔ اسد اللہ ہی اسے گل رخ سے ملانے لایا تھا۔ اس لڑکی ماریہ نے گل رخ کو دیکھ کر بھائی سے کہا، تمہاری بیوی بہت خوبصورت اور سادہ ہے، جب اردو بولتی ہے تو بہت پیاری لگتی ہے۔ یہ بات سن کر بھائی ہنس دیے تو ماریہ بھی ہنس پڑی۔ کبھی ڈیوٹی کے بعد اسد اللہ دیر سے گھر لوٹتا تو گل رخ بھابھی ان کے انتظار میں جاگتی رہتی۔ اس کی عادت تھی کہ رات کا کھانا بھائی کے ساتھ کھاتی، خواہ وہ کتنی دیر سے ہی کیوں نہ گھر آئیں۔
اسداللہ بھابھی کو ستانے کو اکثر مذاق میں کہتا، تم کھانا کھا لیا کرو، میں تو وہاں سے کھا ہی لیتا ہوں، تم اتنی دیر تک بھوکی رہتی ہو۔ وہ کہتی، میں تو آپ کے بغیر نہیں کھا سکتی اور آپ کھا لیتے ہو، کیوں؟ کیا کروں، ماریا بہت اصرار کرتی ہے تب کھانا پڑتا ہے، ساتھ ڈیوٹی کرنے والوں کا خیال تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس پر وہ شور کے مذاق کو سچ سمجھ کر روٹھ جاتی۔ بھائی اسے مناتا، کہتا، نادان، میں نے کب تیرے بغیر کھایا ہے، لاؤ کھانا دو۔ وہ کھانا لاتی، جب دونوں کھا لیتے بھائی کو پھر مذاق سوچتا، کہتا، دونوں کو راضی کرنا پڑتا ہے، ماریا کے ساتھ بھی کھا لیتا ہوں اور تمہارے ساتھ دوبارہ کھانا پڑتا ہے، دیکھو اب میرا وزن کتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے، کہیں نوکری سے فارغ نہ کر دیں۔ وہ تو یہ مذاق میں کہتا، لیکن گل رخ اسے سچ سمجھ لیتی اور اس کا دل مرجھا جاتا۔ اسداللہ کی عادت تھی کہ بار بار مذاق کر کے خود خوش ہوتا اور دوسرے کی دل آزاری کا احساس نہ کرتا۔ دراصل بھابھی بھائی سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایک بار اسداللہ ہم کو سیر کرانے لے گیا، ہم کشتی میں سیر کر رہے تھے، بھائی نے سمندر کا پانی چلو میں بھر کر کہا، دیکھو گل، یہ پانی چکھنا، ہمارے وطن کا پانی کتنا میٹھا ہے۔ بھابھی نے چلو بھر کر پانی منہ میں لے لیا، ظاہر ہے کہ سمندر کا پانی کڑوا ہی تھا، مگر اس نے پانی منہ سے نکال پھینکنے کے بجائے پی لیا اور بولی، ہاں اسداللہ، تمہارے وطن کا پانی بہت میٹھا ہے۔ ہم سب ہنس رہے تھے، مگر گل رخ نے پانی کی کلی پھینکنے کے بجائے اس لیے نگل لی تھی اس کا شوہر خوشی محسوس کرے۔ اسداللہ اور گل رخ کی زندگی اتنی خوشگوار تھی کہ دفتر سے آنے کے بعد یا چھٹی کے دن میں وہ گھر سے باہر کہیں نہیں جاتا تھا۔ پاس پڑوس والے اس خوشخرم جوڑے کی زندگی کو مثالی کہتے تھے۔ ہمارے گھر کے برابر اشفاق بھائی کا گھر تھا، وہ میرے بھائی کے ساتھ ایئر لائن میں ملازم تھے، ان کی بیوی گل رخ کی سہیلی تھی۔ ایک بار مذاق میں انہوں نے بیوی سے کہہ دیا کہ اسداللہ کی تو ماریا سے بہت بنتی ہے، اے کاش ہماری بھی کوئی ماریا جیسی دوست دفتر میں ہوتی، یہ آدمی تو بڑا خوش قسمت ہے، دفتر میں بھی خوبصورت ساتھی اور گھر میں بھی۔ اس نے تو یہ سب اپنی بیوی کو جلانے کو کہا تھا، لیکن کچھ عورتوں کی عقل واقعی گدی میں ہوتی ہے، ان کے پیٹ میں بات کہاں پڑتی ہے۔ اس خاتون نے آ کر گل رخ کو بتایا کہ تمہارا میاں اپنے دفتر کی ایک کرسچن لڑکی ماریا سے محبت کرتا ہے۔ بھابھی یہ بات سن کر خاموش رہ گئی، شاید اس نے سچ سمجھ لیا تھا۔ اس کے بعد وہ ہر وقت خاموش ہی رہنے لگی۔ پہلے وہ مجھ سے باتیں کرتی، امی کے ساتھ چہکتی، نہیں تو اپنے ننھے منھے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ کھیلتی۔ اس نے تو اپنے بچوں کے ساتھ بھی چہکنا مہکنا چھوڑ دیا، جیسے اسے چپ ہی لگ گئی ہو۔ ایک دن میں نے بھائی کی توجہ دلائی کہ گل رخ اب اداس اور چپ چپ رہنے لگی ہے، کہیں اسے اپنے میکے کی یاد تو نہیں ستاتی۔ تب بھائی نے قسم دے کر اس سے پوچھا، تم کیوں اداس ہو؟ اس پر وہ رو پڑی، کہنے لگی، اشفاق کی بیوی بتا کر گئی ہے کہ تم کو ماریا سے بہت محبت ہے، اس کو اس کے شوہر نے بتایا ہے۔ بھائی نے کہا، ایک عورت کی بات پر تم نے یقین کر لیا؟ اول تو یہ بات بالکل غلط ہے، میں کسی سے پیار نہیں کرتا، اور اگر مجھے کسی سے پیار ہو جائے تو تم کیا کرو گی، سچ بتاؤ؟ میں چاہوں گی کہ تم اپنا پیار پالو مگر خوش رہو، گل رخ نے جواب دیا۔ انہی دنوں بھائی کے دفتر میں کوئی سیاست چل پڑی جس سے اسداللہ کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ گھر آتا تو دفتری پریشانی چہرے سے ظاہر ہوتی، بھابھی اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر بجھ جاتی، وہ سمجھتی کہ اس کا شوہر ماریا کے سبب اداس رہنے لگا ہے۔ بھائی اسے اپنے دفتر کی پریشانی تو بتا نہیں سکتا تھا۔ آخر ہمت کر کے گل رخ نے پوچھ لیا کہ کیا تم ماریا کے لیے پریشان رہتے ہو؟ اس پہ بھائی نے بھی کہہ دیا ہاں۔ یہ ان کی مذاق کی عادت والی بات تھی، مگر گل رخ نے دل پر لے لی۔ ایک روز مجھ سے بولی، عالیہ باجی، میں بہت دکھی رہنے لگی ہوں، کیونکہ میرے سر کا مالک دکھی رہتا ہے، بھائی کو آفس کی کوئی پریشانی ہوگی، ایسی پریشانیاں آتی جاتی رہتی ہیں، تم کیوں دکھی ہوتی ہو گل رخ؟ کیوں نہ دکھی رہوں، جس لڑکی سے وہ پیار کرتا ہے میری وجہ سے اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا نا، میں اس کے بچوں کی ماں جو ہوں، وہ تبھی اب بہت پریشان رہنے لگا ہے۔ آخر بھابھی نے مجھے اپنے دل کی بات کہہ ہی ڈالی۔ میں نے کہا، بھابھی یہ بات نہیں ہے، تم سے بھائی ایسے ہی مذاق میں کہتا ہے اور تم سچ سمجھ لیتی ہو، اس کی تو یہ عادت ہے بچپن سے مذاق کی۔ ایک دن بھابھی اسداللہ سے بولی، میرے سردار، ایک بات کہوں؟ ایک نہیں 10 کہو۔ 10 نہیں، بس ایک ہی بات کہنی ہے، اگر آپ اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتے جس کے لیے اداس رہتے ہو، تمہیں میری قسم اس سے شادی کر لو، میں اس بات پر راضی ہوں، میں خوش دیکھنا چاہتی ہوں آپ کو۔ اچھا کر لوں گا، تم کیوں فکر کرتی ہو، تم سے پوچھ کر تھوڑی کروں گا۔ بھائی نے جس بات کو ذرا برابر اہمیت نہ دی تھی،
اس کو گلرخ نے دل کی دامن میں باندھ لیا۔ حالانکہ اسداللہ اس کے سوا کسی سے محبت نہ کرتا تھا۔ خدا کے بعد اگر کوئی ذات تھی جس کی اسے چاہت تھی تو وہ گلرخ ہی تھی، جو اس کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ وہی اس کی سب کچھ تھی۔ اگر وہ یہ بات جان لیتی تو آج اپنے پیارے شوہر سے دور نہ چلی جاتی۔ وہ بھولی بھالی عورت یہ اندازہ بھی نہ کر سکی کہ اسداللہ اس کا کتنا خیال رکھتا ہے، اس کے آرام کے لیے سب کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا کہ اس کے عمل سے ہی محبت ثابت ہے، تو پھر مذاق میں کچھ کہہ دینے سے یا زبان سے محبت کا اظہار نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر عیش و آرام، زندگی کی ہر سہولت تو اس نے گلرخ کو مہیا کر دی تھی۔ محبت خود عمل سے ظاہر ہوتی ہے، نہ کہ زبانی اظہار سے۔ کچھ دن گزرے تھے کہ بھابھی کی طبیعت گری گری رہنے لگی، جیسے اسے کوئی گھن اندر اندر کھا رہا ہو۔ امی اور بھائی سمجھے کہ پھر سے اس کی گود ہری ہونے کے یہ آثار ہوں گے، لیکن جب اس کی طبیعت نہ سنبھلی تو اسداللہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیے تو کینسر کی رپورٹ آ گئی۔ سبھی حیران کہ یہ تو اچھی بھلی تندرست تھی، اچانک کیا ہو گیا؟ اسداللہ بھائی کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، ان کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اسداللہ کا تو یہ عالم کہ ہر وقت غائب دماغ رہنے لگا۔ ڈیوٹی سے چھٹی لینی پڑی، ہم بچے سنبھالتے اور وہ اپنی پیاری بیوی کو ایک پل اس سے دور نہ ہوتا۔ کبھی آپس میں باتیں کرتے کرتے ایک ساتھ رونے لگتے۔ اسداللہ کہتا کہ تمہیں میں نے کیا غم دیا کہ اب مجھے چھوڑے جا رہی ہو؟ تب ایک روز گلرخ بولی، آپ ماریہ سے محبت کرتے ہیں اور میری خاطر آپ اپنی خوشی پوری نہیں کرتے، مجھے اسی بات کا غم لگا۔ یہی بات دن رات سوچتی تھی، اداس رہتی تھی، اسی سبب کھانا بھی نہیں کھا پاتی تھی، چھپ چھپ کر روتی اور دعا کرتی تھی، اے اللہ مجھے اس دنیا سے اٹھا لے تاکہ میرا پیارا شوہر اپنی خوشی پوری کر سکے، اپنی محبت پا سکے، اسے اپنی دلہن بنا کر اپنے گھر میں لا سکے۔ دیکھو میری دل سے نکلی دعا اللہ نے سن لی ہے۔ اگر اب میں اس جہاں سے رخصت ہوئی تو سکون سے جاؤں گی۔ پہلے تو دعا کے لیے بھاگ دوڑ کی، مگر جب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب علاج نہیں ہو سکتا، ان کی زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے، تو گلرخ نے بھائی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر یہ وعدہ لیا کہ اسداللہ تمہیں میرے پیار کی قسم، جس لڑکی سے تم پیار کرتے ہو اسے ضرور اپنا لینا، تم خوش رہوگے تو میری روح بھی خوش ہوگی۔ مجھے یاد ہے جب وہ یہ الفاظ کہہ رہی تھی اس کی آواز لرز رہی تھی، اور اسداللہ ہی کی نہیں ہماری آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے تھے۔ ان الفاظ سے بھائی کا دل تو جیسے چکنا چور ہی ہو گیا۔ انہوں نے کہا، میں نے تو مذاق میں ماریہ سے محبت کی بات کی تھی، مجھے کیا خبر تھی کہ میرے مزاح کو گل اتنی سنجیدگی سے لے لے گی، دل کا روگ بنا لے گی۔ شوہر بیویوں سے ایسے مذاق کرتے ہی ہیں۔ بے شک زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے لمبی عمر عطا کرے، جس کو چاہے شفا دے دے اور جس کو چاہے موت۔ مگر ہم سب تو یہی سوچتے رہے کہ اے کاش اسداللہ مذاق میں بھی گل سے یہ بات نہ کہتا، کیونکہ وہ اپنے جیون ساتھی سے دل کی گہرائیوں سے اتنی زیادہ محبت کرتی تھی کہ مذاق میں کہی بات کو بھی نہ سہ سکی۔ اسداللہ نے گل کے بعد شادی نہ کی، حالانکہ وہ عمر کے اس دور میں تھا جہاں امنگیں اور خواب ہی خواب ہوتے ہیں۔ کہتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہوں تو پھر سے وہی زندگی بسر کرنے لگتا ہوں، اور آنکھیں کھولتا ہوں تو کچھ نہیں پاتا، صرف خوبصورت یادوں کی دھول نظر آتی ہے۔ اس دھول سے میرے بھائی کا چہرہ اور آنکھیں دھندلا گئی ہیں۔ وہ مجھ سے 5 برس چھوٹا ہے لیکن 10 برس بڑا لگتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ غم عمر کی خوبصورتی کو کھا جاتے ہیں۔